بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب روایت ہم اپنے اسٹڈی سرکل کا آغاز قرآن مجید کے حصے سے کریں گے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہوتے ہوئے بائبل کا ایک مقام بھی اسٹڈی کریں گے اور ایک ٹاپک بھی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پھر لائیو سوالات ہوں گے۔ یہ سورہ حشر کی 9 نمبر آیت آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے ان منافقوں کے برخلاف جو لوگ اس دیار کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنا ایمان محکم کیے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے بعد اب ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے۔ خلش کا مطلب ہے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، کوئی بادر محسوس نہیں کرتے، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خود غرضی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے، اور اس پس منظر میں یہ آیت بات کر رہی ہے، یہ ان اہل ایمان کی بات کر رہی ہے جو مدینے میں پہلے سے آباد تھے، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ جو بالکل شروع کے جو مہاجرین ہیں وہ، اور وہاں کے جو انصار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو انصار ہیں اور مہاجرین یہ دو جو بڑے قبائل تھے، جب ان کے ہاں اس طرح کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان دونوں کے درمیان ایک مواخات کا معاملہ کیا۔ مواخات کا مطلب ہے کہ ایک برادرہڈ کو اسٹیبلش کیا، اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی ہجرت کر کے آ رہا تھا ان کو ان کے وہاں کے جو مسلمان بھائی ہیں، جو ان کو ہم انصار کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ کروا رہے تھے، اور وہ ان کے گھروں پہ پناہ گزین بھی تھے اور وہ ان کو ہوسٹ کیے ہوئے تھے۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ لوگ جو پہلے سے وہاں پہ ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں، اور جو اولین مہاجرین ہیں وہ اپنے ہاں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے کہ ابھی ان کو دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نہ صرف یہ کہ تنگی نہیں محسوس کرتے، وہ تو ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، باوجود اس کے کہ وہ خود ضرورت مند ہیں۔ یعنی جو انصار ہیں اور وہ مہاجرین جو شروع میں آ گئے تھے، وہ ایک گروہ ہیں جو مدینے میں سیٹلڈ ہیں، اور نئے مہاجرین they are pouring into مدینہ from مکہ، ہے نا۔ یہ پوری جو ہجرت کی کہانی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اتنے مثالی ہیں کہ وہ انصار جو پہلے سے سیٹلڈ ہیں اور جو ارلیسٹ مائیگرنٹس ہیں، وہ جب نئے مہاجرین آتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے کہ بھئی ہمارے ان کی وجہ سے معیشت خراب ہو جائے گی، یا سیاست تنگ ہو گیا، معیشت تنگ ہو جائے گی، یا کھانے کو کس طرح سے ملے گا۔ بلکہ جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو نئے مائیگرنٹس ہیں، تو وہ تنگی نہیں محسوس کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ وہ خود سیکریفائس کرتے ہیں ان کو دینے کے لیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ سیکریفائس ایسی سیکریفائس نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی سرپلس تھا، بلکہ وہ سیکریفائس یہ ہے کہ وہ خود ضرورت مند تھے، تو اپنی ضرورت کو روک کے وہ جو نئے مہاجرین آ رہے ہیں ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ وہ ایک مثالی سچویشن تھی جو مدینے میں اس وقت ہمارے سامنے آئی، اور جو ہم سب کے لیے اس وقت مشعل راہ ہے۔ اور ان سنگل سینٹینس اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا ضرورت مند آئے کہ جس کی ضرورتیں آپ کو معلوم ہیں کہ بالکل واضح ہیں، اور آپ بھی ضرورت مند ہیں، تو آپ اگر اپنی ضرورت کو روک کے اپنی جگہ پہ قربانی دے کے اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ اس ضرورت مند کی ضرورت اس طرح سے پوری کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے پھر کوئی اوپر درجہ نہیں ہے سیکریفائس کا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اس موقع پہ جو لوگ خود غرضی سے بچا لیے گئے، تو اصل میں فلاح پانے وہی ہیں، وہی فلاح پائیں گے اللہ کے نزدیک۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو دینا ایسے حالات میں جب آپ اسپیئر کر سکیں، when you have surplus it is quite easy،
یعنی of course it's not always very easy, لیکن نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو سرپلس ہے, you have spare things, تو آپ نے کہا جی چلیں کوئی ضرورت مند آ رہا ہے تو میں اس کو دے دوں. یہ آیت اس سے آگے بڑھ کے ان لوگوں کا یہ رویہ بیان کرتی ہے کہ نہیں, ان کے پاس سرپلس کچھ نہیں ہے, they don't have anything to spare, what they do is that whatever they have they hand it over, اور اس امید میں کہ بھئی میری جو قربانی ہے اس کے نتیجے میں جو لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اصل میں خواتین حضرات یہ ہائیسٹ فارم آف چیریٹی ہے, اور اسی ہائیسٹ فارم آف چیریٹی کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے وہ تو دینا ہی چاہیے. ابھی ہم کچھ سیشنز پہلے اس بات پہ گفتگو کر رہے تھے کہ دینے کے معاملے میں جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرو ایکٹیو ہمیں ہونا چاہیے. یعنی وی شوڈ ناٹ ویٹ فار پیپل ٹو کم ٹو اس. عام طور سے تم ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ ہم انتظار کرتے ہیں اچھا کوئی ضرورت مند آئے گا تو دیکھ لیں گے, اس وقت کچھ اسپیئر کر سکے تو کر لیں گے. نہیں, اس کا ایک اسٹیپ اہیڈ یہ ہے, یو اسٹارٹ فائنڈنگ پیپل. آپ خود تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں, اور خاص طور سے خواتین حضرات جو لوگ خود ہاتھ نہیں پھیلاتے, جو بہت غیور ہیں, جن کے اندر سیلف اسٹیم ہے, وہ بھوکے شاید سو جائیں رات کو لیکن وہ کبھی بھی اپنی ضرورت کو بیان نہیں کریں گے. تو ان کے بارے میں یہ خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو سوسائٹی کے اندر تلاش کرنا ہے. کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح سے لا یسألون الناس الحافا, کہ وہ دست سوال دراز نہیں کرتے لپٹ لپٹ کے جیسے کہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو بالکل تعفف پہ رکھتے ہیں. تو ہمیں ان تک پہنچنا ہے, اور پہنچنے کے بعد پھر ایک اعلیٰ درجے کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ درجے کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اوروں کو ترجیح دیں اپنی ضروریات پہ. ٹھیک ہے, یہ کوئی فرض نہیں ہے, یہ کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, لیکن دیکھیے جیسے دنیا کے اندر ہم ہائی اچیورز بنتے ہیں بہت سارے معاملات میں, ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اے گریڈ لیں. تو اے گریڈ جب لیا جاتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ پاسنگ مارکس سے بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے جب آپ اگر فرض کیجئے آپ کے پاس اپنے پاس ضرورت آپ کی بھی ہے اور کوئی اور ضرورت مند سامنے آ گیا تو فرض کیجئے کہ آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے, تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن اعلیٰ جو درجہ ہے وہ اسی سے ملتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو روک کے اپنی ضرورت پر پہرا بٹھا کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں. تو یہ ایک ہائیسٹ گریڈ ہے. تو اگر ہمیں دنیا میں ہائی اچیور بننا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حوالے سے, دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ ایم فار. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ آل دا ٹائم, اس لیے کہ یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے اپنے بچے ضرورت مند ہوں یا آپ خود ضرورت مند ہو, آپ کو فیوچر کے حوالے سے اندھیرا نظر آ رہا ہو, آپ کو معلوم ہو کہ اگلے 2 دن میں مجھے بہت سخت ضرورت پڑ جائے گی, اور آپ کے پاس کوئی اور مانگنے والا یا ضرورت مند آ جاتا ہے جس کے پاس کوئی ایسی ضرورت ہے جو لائف سیونگ ہو سکتی ہے, کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, اور آپ اپنی ضرورت کو روکیں اور وہ اس کو پرووائڈ کر دیں. تو ایسا ہوتا کم ہے, لیکن یہ وہ ٹارگٹ ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کبھی اگر ایسا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے, اس کی توفیق دے کہ ہم اس وقت تھوڑ دلی کا مظاہرہ نہ کریں, یا اس وقت وی ڈونٹ شائے اوے, وی ڈونٹ بیک اوے, آگے بڑھ کے ہم اس شخص کی مدد کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اگر اس موقع پہ if we do shy away تو ایسا نہیں ہے کوئی ایک غلط بات ہوگی, بس یہ ہے کہ جو ہائیسٹ فارم آف چیریٹی کی ایک آپ کے سامنے ایک اپرچونٹی آئی تھی, تو دیٹ ول گو اے بیگنگ. اور اسی سلسلے میں حضرات میں شاید بہت دفعہ اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کو ایکسپیرینس کرنا ہو, خدا کا تجربہ کرنا ہو, تو دس از ون ورس which tells us how. یعنی جب آپ اپنی ضرورت کو روک کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو کتنے ہی لوگوں نے اس بات کو بتایا کہ پھر خدا آسمان سے اترتا ہے زمین پر اور آپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے, اور اس سے زیادہ پوری کر دیتا ہے. اور اس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے, میرے آس پاس کے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے, اور اس وقت کر رہا ہے کہ جب میرے سامنے بالکل اندھیرا تھا. I had no one to look up to. میں نے تو جو کچھ تھا وہ دے دیا تھا, لیکن پھر خداوند تعالیٰ آسمان سے اترتے ہیں اور اس شخص کی, اس بندے کی, یہ گارنٹی تو نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن یہ وہ موقع ضرور ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ یہ کریں تو اس کا امکان ہے کہ آپ نہال ہو جائیں اور آپ کو خدا کا تجربہ ہو. یعنی یہ وہ خدا کہ جس کی خاطر آپ نے اپنا بہت کچھ دے دیا تھا, اس کے بدلے میں جب آپ کی ضرورت پیش آئی تو خدا نے چھپڑ پھاڑ کے آپ کو آپ کی ضرورت پوری کی. تو یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں, اسی طرح سے اللہ کی جو کتاب ہے, وہ اپنی
اس طرح کی مثالوں سے ہمارے اندر یہ انسپریشن پیدا کرتی ہے، یہ موٹیویشن پیدا کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں حساس ہوں اور ان چیزوں کو بھی کسی نہ کسی وقت اپنا ٹارگٹ بنائیں۔ سو خواتین حضرات، آئیے ہم اب اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے یہ حدیث سے متعلق ہے، اور جو حدیث ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ صحیح مسلم میں ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں ان سے روایت ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ایام۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے، عنہما لکھا ہوا ہے، عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حلال ہے اپنے مومن بھائی کو چھوڑ دینا 3 دن سے زیادہ، یعنی جائز نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنے کسی بھائی سے، مراد وہی ہے بردر ان فیتھ اور سسٹر ان فیتھ، ان سے اگر آپ ناراض ہو گئے ہیں، اس ناراضی کو 3 دن سے زیادہ آپ کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کے کوئی معافی تلافی کا معاملہ یا کوئی دوبارہ سے ریلیشن شپ کو استوار کرنے کا معاملہ، یا کم سے کم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے فریق کی زیادتی ہے اور وہ زیادتی کے باوجود ہی از ناٹ، آئی مین یو وڈ ناٹ لائک ٹو فورگیو ہم، لیکن فورگیونیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ قطع تعلق کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، تو سب سے اچھا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اگر وہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معافی کا مستحق ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر فرض کیجئے آپ کو ناراضی ہے، کیونکہ دیکھیے بعض ہرٹس ایسی ہوتی ہیں، بعض ڈیمیجز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل بہت پریشان، بہت مغموم ہو جاتا ہے، یو ڈونٹ فیل لائک فورگیونگ دیٹ پرسن۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قطع تعلق کر لیا ہے، قطع تعلق کا مطلب ہے draw away from that person, you stop meeting that person، تو اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہ کریں، اور یعنی 3 دن ظاہر ہے ایک مناسب مدت ہے کہ جب آپ کو جو غصہ آیا ہوا ہے، جب آپ کے طبیعت پہ اثر ہے تو وہ اثر ختم ہو جائے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ پھر آپ جا کے اسے جپی ڈال لیں یا مطلب بالکل دوست ہی کر لیں، نہیں، مراد یہ ہے کہ اسے جو آپ نے اس کو ملنا چھوڑ دیا ہے، تعلق کو قطع کر لیا، اس کو بحال کر لیں۔ بے شک ڈونٹ forgive that person، بے شک you can still be angry with that person, but you should not forsake that person, you should not cut off your relationship with that person۔ تو یہ جس چیز کو خدا کے پیغمبر ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ناراض ہو کے تعلق کو قطع نہ کریں۔ اور قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے خواتین حضرات کے جو رحمی رشتے ہیں، جو بلڈ ریلیشنز ہیں، ان کے بارے میں تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اپنے جو خونی رشتے ہیں ان سے ناطا توڑ لیں یا تعلق ختم کر لیں، اس لیے کہ ان کا بہت حق ہے۔ اگر انہوں نے زیادتی بھی کی ہے، اس زیادتی کے نتیجے میں جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دلی تعلق ذرا کم ہو جائے گا یا ختم بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مجلس میں وہ مل جائیں یا آپ وہاں ہوں اور وہ سلام کریں اور آپ سلام کا جواب نہ دیں، یا ایک مناسب حد تک جو ہے نا لوئسٹ لیول آف سوشل ریلیشن شپ وہ نہ رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو کسی وقت دوسرے آدمی کے اندر یہ رمق یا یہ احساس پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے اور مجھے I have to make up for that، تو and to make up for that I have to do something extra۔ دوسرے آدمی کے دل میں بھی اگر آپ نے جگہ بنانی ہے، اس کو ریفارم کرنا ہے، اس کے اندر بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ موجود ہے اس کے اندر، لیکن he or she is not realizing that mistake or maybe not to the extent that they think that they've done it، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اس تعلق کو برقرار رکھیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسانیت کی ایک تقدس ہے، ایک سینکٹیٹی ہے، یعنی ہیومن ریلیشن شپس ہیو دیئر اون سینکٹیٹی۔ تو ناراضی ہو جاتی ہے، لیکن اس ناراضی کے نتیجے میں آپ کو تعلق نہیں توڑنا، آپ کو کسی بھی لحاظ سے یہ کوشش نہیں کرنی کہ آپ اس کو بائیکاٹ کر دیں، سوشل بائیکاٹ کر دیں۔ سوشل بائیکاٹ از سم تھنگ which is not liked by the Quran and by the prophets of God، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو انٹروسپیکٹیولی بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے لوگوں کے بارے میں آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ بھئی ایسے آدمی سے تعلق کو ہمیں بڑا محدود کر دینا چاہیے، اس طرح کی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم بھی اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں دانستہ یا غیر دانستہ جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے اور وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جائے اور اس کا بھی دل چاہے کہ ہم سے تعلق توڑ لے۔ تو انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اپنی غلطی کو بھی سوچنا چاہیے
کہ وہ غلطی دوسرے سے ہوئی ہے اور اس سے آپ کا دل دکھا ہے، وہ آپ سے بھی ہو سکتی ہے اور آپ دوسروں کا دل دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر بڑی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، یہ بھی ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو ایک مرد اور عورت سے بنایا یہ بتانے کے لیے کہ ہم اصل میں ایک خاندان، وی آر ون بگ گرینڈ فیملی، ایک بڑا خاندان ہے۔ اس بڑے خاندان کے لیے یہ ضروری ہے خواتین حضرات کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق کو نہ توڑے، اس تعلق کو برقرار رکھے اور کوشش کرے کہ اپنے اچھے رویے سے دوسرے آدمی کے اوپر اخلاقی برتری حاصل کر سکے۔ آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم بائبل کی کسی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق خیرات سے ہے، اور یہ بہت ہی زبردست جو آیات ہیں متی کی انجیل کی آیتیں ہیں 19 سے 21 تک، اور چیپٹر نمبر 6 ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دنیا میں اپنے لیے خزانے جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ انہیں کھا جاتے اور چور نقب لگا کر چرا لیتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے خزانے آسمان پر جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ انہیں تباہ نہیں کر سکتے، نہ چور نقب نہ چرا سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے، اور آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کو اب بائبل سے مناسبت ہو گئی ہے پڑھتے ہوئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خاص طور سے حضرت مسیح جو ہیں ان کے ہاں یہ ایک بہت ہی خاص ایک اسلوب ہے جس کے اندر وہ جب مخاطب کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دل پر اس کا بہت شدید اثر ہو رہا ہے۔ اٹس لائک اے ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن۔ تو جیزس کے ہاں یہ خاص اسپیشلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ ان کی جو آواز، ان کی جو گفتگو میں اتنا سوز ہوتا ہے، اتنا کنسرن ہوتا ہے، اتنی سمپتھی ہوتی ہے، اور اتنی انسان دوستی ہوتی ہے کہ انسان لرز جاتا ہے اور کانپ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے تھی جو مجھے ٹھیک کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پہ بھی کتنی عمدہ طریقے نصیحت کی کہ آپ دنیا میں اپنا مال رکھیں گے تو اس مال کو زنگ بھی لگ جائے گا، وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے اور چوری بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیونگ نہ کریں، یہاں ظاہر ہے کہ یہ خاص مینٹیلٹی کی طرف جیزس توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر آپ نے مال کو سینت کر رکھنا شروع کر دیا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے اور لوگوں کی ضروریات کے بارے میں بے پرواہ ہو گئے، تو ایسا جو مال ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا، تاکہ جمع کرنے والے کے بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اس مال کو اللہ کے پاس ڈپازٹ کروا دو۔ اللہ کا ایک بینک ہے، اس کا ایک والٹ ہے، اور وہ جو والٹ ہے نہ اس کو زنگ لگے گا وہاں مال کو، نہ چور کو نقب لگا سکیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اس کے مال کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بڑی عمدہ بات کی انہوں نے کہ آپ کا جہاں مال ہوگا آپ کا دل وہاں لگا رہے گا۔ تو اگر آپ نے مال کو اللہ کے پاس ڈپازٹ کروا دیا تو آپ کا دل بھی اللہ کے پاس لگا رہے گا۔ تو یہ پیغمبرانہ جو حکمت ہے اور ایک خاص شان ہے، یہ حضرت مسیح کے ہاں اتنی عمدہ طریقے سے نمایاں ہوتی ہے کہ مال جو ہے ہم سب کی ایک محبوب چیز ہے، جہاں ہم رکھیں گے ہمارا دھیان وہاں رہے گا۔ یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تم نے مال کو اللہ کے پاس ڈپازٹ کروا دو، وہ بھی ایک بینک ہے ان کے پاس۔ تو اب جب تم یہ ڈپازٹ وہاں کرواؤ گے تو دو فائدے ہوں گے، دو بینیفٹس ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ مال محفوظ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ تمہارا دل چونکہ مال کیسے لگنا ہے، اور مال خدا کے پاس ہے یا خدا کے پاس ڈپازٹڈ ہے، تو آپ کا دل بھی خدا کے پاس پھر لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کا دھیان بھی خدا کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت سادی بات ہے لیکن اتنی گہری بات ہے، اور اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس کی ایک ایکسٹراڈنری سگنیفیکنس ہے۔ مال خواتین حضرات وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات یہ ایک ایسی سچویشن صورت بھی ہے مال کی کہ جس میں یہ آپ اس کو اگر استعمال کریں، اس کے صحیح طریقے سے اس کو یوز کریں تو اس کے ایکسٹراڈنری بینیفٹس ہیں، اور اگر آپ اس کو یوز کرنے کے بجائے اس کو سینت کے رکھنا شروع کر دیں، اس کو آپ ایکیومولیٹ کرنا شروع کر دیں، اس کو ہولڈ کرنا شروع کر دیں اور گننا شروع کر دیں، اور محسوس کریں کہ بھائی اپنی جو عمارت ہے، اپنی جو عمارت ہے، جو ایفلوئنس ہے، اس کا آپ چرچا کرنا شروع کر دیں یا شو آف کرنا شروع کر دیں، تو وہ ظاہر ہے بالکل دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر مال کو کنڈیم نہیں کر رہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مال کے بارے میں تو قرآن مجید جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ خیر ہے، یعنی جگہ جگہ قرآن مجید نے مال کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ خیر کا ہے، اس لیے اس سے خیر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی کنڈیمنیبل چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس
محسوس کیا کہ وہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو مجھے فوراً چھوڑ دینی چاہیے. نہیں, مال اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک بہت بڑا خیر مضمر ہے کہ اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے بھی اور سوسائٹی کی ضروریات کے لیے. لیکن جیسے کہ حضرت مسیح نے یہاں بتایا ہمیں کہ دیکھیے یہاں اگر آپ کا دل خدا کے پاس لگا ہوا ہے اور آخرت رخی زندگی آپ گزار رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ہاں جو اصل اہمیت ہے وہ آخرت کی ہے. آپ کی ترجیح یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا ہے وہ آخرت میں لینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں, نہیں, بلکہ آپ کا رخ یہ ہے کہ دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ میں پورا کروں گا, اس میں جو بھی خدا نے میری حیثیت دی ہے اس کے مطابق پورا کروں گا. لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں انسان جب پلاننگ کرتا ہے تو اس میں غلطان ہو کے رہ جاتا ہے دنیا میں, اور اس کی ساری جو تگ و دو ہے اس کی طرف ان کی طرف رہ جاتی ہے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ضروریات اور ضروریات کے علاوہ جو انسان کی دوسری ڈیزائرز ہیں ان کو آپ ضرور پورا کریں, لیکن دل نہ لگا بیٹھیں. دل ایسے نہ لگا بیٹھیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ جو مال ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد آپ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, جو یہ ایک ناگزیر چیز ہے. مال ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کو بار بار اس چیز کی یاد دہانی کراتی ہے کہ خدا نے اگر آپ کو مال دیا تو وہ چھین بھی سکتا ہے. خدا نے اگر آپ کو مال دیا تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس وہ مال نہیں ہے. تو مال اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے دنیا کے ساتھ شیئر کیجیے, ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر کیجیے. یہ جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بینک میں اس کو ڈپازٹ کروائیں, حضرت مسیح نے ہمیں الفاظ بتائیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے خوش کرنے, وہ کام جو خدا جن سے خوش ہوتا ہے ان کاموں میں مال کو اسپینڈ کیجیے. تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کے پاس ڈپازٹ ہو گیا اور پھر وہ کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی توفیق مانگتے ہیں اور ہمت کرتے ہیں, خاص طور سے جب کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, جب ہر نیکی جو ہے اس کا کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے, کہ ہمارے پاس جو بھی سرمایہ ہے, جو پیسہ ہے, اس کو ہم لوگوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خلق کے لیے استعمال کریں. سو آئیے اب ہم اپنے اس تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں خواتین حضرات. یہ تیسرا سیگمنٹ ڈسکشن ہوتی ہے, ماڈریٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے. اس کو ہم آج جو کرنے جا رہے ہیں جس موضوع پہ وہ یہ ہے مسلمان نوجوانوں کو درپیش مسائل, یعنی ایشوز فیسڈ بائی مسلم یوتھ. تو اوور ٹو یو مریم, آپ پلیز اس کو کنڈکٹ کریں. Thank you very much, Dr. Saleem. We currently don't have raised hands, so from my experience, I feel one of the biggest problems is when you have like your colleagues or your friends and you're living, not in a Muslim country, the way they hang out or where they go, there are times where you can't join them for whatever activities that they're doing. And so that kind of, if you have the fear of missing out, for example, or if you want to build up, a good work environment and you want to be friends with everyone that you're working with, that becomes a bit hard because a lot of the times, they go out to drink or they're, sometimes they're doing drugs or weed, and that's not something that, that's not something that personally I would like to join into. So then that becomes an issue of like, okay, how do I be friends with them without having to partake in any of these activities? So I don't know if you have any tips for that. I usually suggest hanging out at a restaurant or going and doing some other activity. But yeah, if you have any other tips. Well, of course, it's not advisable to, just break your ties with your friends, and I think some alternative has to be thought of. One thing that can be done is that you go to a restaurant in which you have halal drinks available as well. They can have their own share of alcoholic drinks, but there are always juices present. So at times you can go right with them, and if there are no juices present, you can perhaps take your own little bit with you, or this doesn't have to be done every time, but partially, so that you remain in touch with these people and they don't think that you are outside of them. So as much as you can, you should remain with them and think of ways how to explain to them if they ask, and at the same time be part of them. So this is how I think we should move forward in this matter. Thank you, Dr. Saleem. Our next participant is Rafi Khwaja. Please go ahead.
Dr. Shah, I find that especially for the youth who are living abroad, our Pakistani youth, they have to struggle in different families. Some families are over strict, and so that becomes a problem because then the young people start doing things secretly. When the parents are not, it is not possible to know where they are going. They may be in college, they may be in school. So I think that becomes a dilemma for them. They come and lie to their parents, but they still want to be a part of that society. So that is something that we need to help the youth and the parents understand, that there has to be some balance. If you don't want your children to mix with those people, then you shouldn't be living in a country where the society has those freedoms to do things. That's what I found. Yes, I do understand that's a big challenge. But again, I think there is a wider aspect to what you've just pointed out, and that is mishandling by the parents. So I think that एक चीज जो कि हमें सोचनी चाहिए इस सिलसिले में वो ये है कि whenever these youngsters or the younger generation faces such issues and they have to go and lie to their parents or act by having double standards, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि parents जो हैं उनकी जो एक उनका जो कंट्रोल और निहाब है और उनका एक अनरियलिस्टिक रवैया है औलाद के बारे में. Perhaps that is one of the greatest challenges of modern times. So one of the issues that springs from what you just said is, I think, one of the very primary issues which Muslim youth face. And remember, we're not talking about just the US or the UK or the Western countries. We're talking about parents in general, all over the world. So you will find कि जो एक चीज है वो ये है कि parents want to have their own way. वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी को नाफिज करना चाहते हैं. And they don't acknowledge that they have an adult or a grown-up person in front of them. उनकी जो औलाद है, जो mature औलाद है, now वो खुद एक full grown human being है जिसके बारे में खुदावंद ताला उसको ये right देते हैं, you can spend your life the way you want to. उस पर अपने मजहबी, सियासी, मुआशी, समाजी व्यूज को इन्फोर्स करना ये पेरेंट्स का आम काम है. वो अपने आप को इस तरह से उनके पेरेंट्स ने ज्यादातर कंट्रोल किया उनको. They want to be in control of their children all the time. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसी वजह से there is a communication gap between the parents and the children. और इसी वजह से children tend to shy away from their parents. They would not like to share what they have. यानी अगर आपने उनको एतमाद दिया होता और उनको acknowledge किया होता कि now there are existence of their own, so they wouldn't have been in this situation. ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. तो इस वजह से आई थिंक जो यूथ इश्यूज यानी एक तो सोसाइटी में हम जाहिर है यू कैन पॉइंट आउट अ नंबर ऑफ इश्यूज, बट आई वुड थिंक द बिगेस्ट इश्यू दैट स्टेयर्स आवर यंग जनरेशन इन देयर आई इज द वन दैट दे फेस राइट एट देयर होम्स. बिल्कुल घर के अंदर वेरी इन द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जहां दे हैव जस्ट ग्रोन अप एंड नाउ दे थिंक however much they grow up, their parents think that they're still children and they have to obey them at all costs. So I think ये वो चीज है कि which lies at the root, and that has to be addressed. Shehzad Sahab, I have seen parents even in Pakistan, they look at what time their children are coming back, grown-up people, they cut off their allowances. They even say, okay, if you are going to stay out so late, then you needn't come home. They, in the end, just lose their children. So this is, you're right, there's no communication left between parents and children. Right. So this is, again, as I said, कि ये वो mishandling है जो parents की होती है. ये mishandling है जिसकी वजह से बच्चे दूर हो जाते हैं parents से, जिसकी वजह से society के अंदर एक rift पैदा होती है. The fabric of the society is totally shaken. And जो आपका घर है, instead of becoming a home, it becomes a place where children don't want to go. And they would like to stay out of their homes because of this very attitude of their parents. So I think this is something which is very easy perhaps to point out. Like because of the fact that we are used to certain behaviors and attitudes, it takes time to rectify our attitudes, and that we must do at all cost.
Thank you. Our next participant is Ghazal. Ghazal, please go ahead. بہت شکریہ. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میرے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہے اور میں صرف یوتھ کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہوں. میری کوشش یہ ہوگی کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے جو یوتھ فیس کر رہی ہے, ناٹ کہ ہماری بینگ اے پیرنٹ ہماری کیا غلطیاں ہیں. مجھے اکثر اتفاق ہوتا ہے اسکول میں کام کرنے کا اور اسکول کے کاؤنسلنگ سینٹر میں بھی جانے کا کافی دفعہ اتفاق ہوتا ہے. جو بہت بڑا اس وقت میں پریسنگ ایشو دیکھ رہی ہوں وہ بچوں کے اندر, یوتھ کے اندر مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے. یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری سوچ سے باہر ہے. ریسنٹلی ایکچولی اٹس اے میٹر آف yesterday when we had a suicide attempt case and we are all shaken by it. A very young girl tried to commit suicide. Anxiety and stress level is extremely high. میں اس وقت reasons پہ نہیں جاؤں گی کہ اس کی reasons کیا ہیں. I'm just pointing out the issues our youth is facing. Drug issue, vaping, they have so many different type of drugs جو کہ being a parent شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. Alcohol is so very common. They try to keep high, they want to maintain their life, they want to perform well. اپنے آپ کو ایک سوسائٹی میں بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے they are taking so many drugs, so many drinks جو ان کو helps to keep them going. اس کے بعد ان کے پاس academic pressure بھی بہت ہے. they have to perform very well. ایک سوسائٹی کا پریشر ہے ان کے اوپر پیئر پریشر ہے, ان کے اوپر ٹیچرس کا پریشر ہے. so much so ان کے اوپر باڈی امیج پریشر ہے, how they wanna look, how they wanna present themselves. وہ کیسے دکھتے ہیں, وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کیا ان کو بتانا ہے اپنے بارے میں یا ان کو ایک فیک امیج کریٹ کرنا ہے. سو ان کے پاس کوپنگ میکینزم نہیں ہے, how they should cope with all those problems. ایک تو یہ سائڈ ہے. ایک اور سائڈ بھی نظر آتی ہے جہاں پر وہ یوتھ بھی دکھتی ہے جو they think they are entitled to everything. ان میں ہارڈ ورک کم ہے بٹ they find کہ ان کو ہر چیز ملنی چاہیے, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ برانڈیڈ چیزیں پہنے, وہ سوسائٹی میں بیسٹ سے بیسٹ نظر آئیں. And in this race they are struggling so much. So میری لسٹ تو لمبی ہے, so I think I'll just stop it here and I'm sure we'll hear from other participants too. Shukriya. Thank you, Ghazal. I think because of your exposure to teaching and school life and school students, so yeah, this is a very realistic and a very source of information that you have been. And I think no one will disagree with you کہ drugs ہے یا mental health ہے یا پیرنٹس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونا ہے یا سوسائٹی کے اندر جو دوسرے ٹرینڈز پائے جا رہے ہیں ریگارڈنگ یور اون کلوز اور یور آؤٹ لک, وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ دے آر کنزیومنگ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو کنسٹرکٹیو انرجی ہے, پازیٹیو ان کے اندر energy they should be using for their studies, it ends up being used for these things. اور پھر وہ unhealthy competition ہے, peer pressure ہے, یہ سب چیزیں ہیں بالکل. اور دیکھیں مقصد بھی یہی ہے کہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کہ as parents or as people who are aware of these things, most of different things, لیکن ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کا انفلوئنس ہے, جن تک آپ پہنچ سکتے ہیں, وہ آپ کے اپنے بچے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے نیسز اینڈ نیفیوز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں ینگ مائنڈز ہو سکتے ہیں. تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں آلٹرنیٹیوز بتانا اور یہ بتانا کہ دیکھیے زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے شاید کسی اور وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے وہ ہے کریٹیوٹی یا پاور آف کریٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا. جتنا آپ انسان کے اندر جو ڈیزائرز ہیں جتنا وہ انگیخت ہوتی ہیں اور ان کو ایک بہت زیادہ امپیٹس ملتا ہے بیکاز یہ آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے. اگر آپ اس کو چینلائز کرنا چاہیں تو ایک انسان کے ہاں جو خداوند تعالیٰ نے کریٹیوٹی دی ہوئی ہے, تخلیق کی صلاحیت دی ہوئی ہے. تو اگر آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ پیرنٹس ہیں, if they are geared to develop that ability even more,
تو بڑی پاورفل ہوتی ہے, بڑی انگیجنگ ہوتی ہے. اسی آپ دیکھیں کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یا جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں, یہ سب کسی نہ کسی اسکل کو they catch on that skill and they just want to launch themselves. تو ایسی نہ کوئی چیز ہر انسان کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ کریٹ کر سکتا ہے. تو یوتھ کو چینل کرنے کے لیے and to save them from all these things, one of the things is that this creativity through which you can attract people, اور unhealthy competition کو اور جو پیدا کر دیا ہے ہم نے, خود ہی پیدا کر دیا ہے, اس سے سسٹم کو نجات دلانے میں اپنا رول ادا کریں گے. تو اینی وے مطلب یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ آپ نے چند باتوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, اس سے بھی زیادہ باتیں ہیں, لیکن آئی تھنک وی نیڈ ٹو سٹ اینڈ تھنک کہ ہم کس جگہ پہ کچھ نہ کچھ رول ادا کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں. Thank you very much. Our next participant is Najia. Najia, please go ahead. Assalamu alaikum. Dr. Shehzad, I will just agree with Ghazal. Mera bhi taluk education se raha. Even before I had my children, I was engaging with the young adults in that time. So I was thinking as a parent, mere paas ek bahut sare points the even before I was a parent ke bachon ke sath engage karna chahiye, because my students used to write to me in their creative writing classes that they feel disconnected with their parents. میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی ساری باتیں جو غزل نے کہی ہیں. آئی تھنک دیٹ وین آئی وانٹ ٹو اسٹے ون اسٹیپ اہیڈ آف مائی کڈس ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف دا میڈیا دیٹ دے آر ایکسپوز ٹو, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس این اوور ویلمنگ ایکسپوجر ٹو اے لاٹ آف تھنگس جو بہت جلدی عمر میں انہیں پتہ چل گئی ہیں. ناؤ ویری ینگ چلڈرن آر ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ اینزائٹی, they are able to talk about body dysmorphia, they're able to talk about anorexia, جو چیزیں شاید ہمیں کافی بڑے ہونے کے بعد ہم ایکسپوز ہوئے ہوں. So there's so much influx of information and not knowledge out, and ہم اس پہ بند نہیں باندھ سکتے. اور یہی آئی تھنک ان سارے مسائل کا حل ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ ان کے اندر وہ کریٹو صلاحیت آتی پرابلم کو مینج کرنے کی, وہ ہر طرف سے پرابلمز دنیا کے ایکسپوز ہو گئے. اب مسلم چلڈرن کی بات اگر کریں تو میں تو ایک بہت ہی کنزرویٹو, جو کہ ابھی تھوڑا سا لبرل ہو رہا ہے, کنزرویٹو جگہ پہ رہتی ہوں, بٹ اسٹل مائی چلڈرن فیل بیکاز دے انگیج ود دی انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل سانگز, انٹرنیشنل پروگرامس, تو دے اینڈ ہالی ووڈ موویز, تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمز آر بینگ مس ریپرزینٹیڈ. اوکے, دے ڈونٹ یوز دا ورڈ مس ریپرزینٹیڈ, آئی ایم دا ون ہو ٹیل دیم دے آر بینگ مس ریپرزینٹیڈ. دے فیل the light in which Muslims are represented in popular media is something that they don't feel happy with because they're Muslims. تو اس طرح کے کئی اور مسائل ہیں جو I would agree with all the list that Ghazal has presented, and I think it's all coming, it's a whole challenge, and I think ہم ایک مسئلے کو حل کرنے لگتے ہیں تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے. And I feel there's so much at this young age کہ as parent, even if you want to stay one step ahead of them, I'm not able to think of a very happy system. Of course, I cannot control their lives, or none of us can control our children, which we want to save them from any kind of heartbreak, but we cannot save them because we don't want to overpower them with our decision making. So yes, challenges to bahut sare hain. Thank you. بالکل, thank you very much Najia. آپ کا your input is also very direct because you also relate to the young minds. So بس وہی I would also request you and people like you and others as well کہ solution oriented جگہ پہ problem کو identify کرنے کے بعد 50% of the work is done if you analyze the problem properly. لیکن اس کے بعد اپنا ہمیں رول ضرور دیکھنا ہے کہاں ہم ادا کر سکتے ہیں, and are we falling short of that or not? Thank you. Our next participant is Dr. Anwar. Please go ahead. Dr. Saleem, assalamu alaikum. بہت بہت شکریہ. As usual, the discussion was delightful today. اور جو بھی پوائنٹ آپ نے ایمفسائز کی, انشاءاللہ اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا دے اور ہمیں جنرس اور چیریٹیبل پرسن بنائے. جو پوائنٹ ڈسکس کیے ناجیہ نے اور غزل نے, جو یوتھ کی انگزائٹیز کی ایک لمبی لسٹ جو بتائی ہے, اس پہ اوبویسلی نہ ہی کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے, نہ ہی اس پہ میرے خیال میں مزید اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز وی آل نو کہ جو گروئنگ چلڈرن ہوتے ہیں, ٹین ایجرز اور ینگ ایڈلٹس, ان کے کیا پرابلم ہے, اور ان دونوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. میں تھوڑا سا جو پوائنٹ ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں وہ رافیہ خواجہ صاحب کا پوائنٹ ہے, صاحبہ کا پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں, جو پاکستانی یا مسلمان یوتھ آپ کہہ لیں,
ان ایڈیشن ٹو دا پرابلمس جو ناجیہ اور غزل نے ڈسکس کیے ہیں، ان ایڈیشن جو ان بیچاروں کو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے سپریشن فرام دا پیرنٹس. اور یہ ایک ان کے لیے ایڈیشنل برڈن ہے جو کہ ویسٹرن یا نان مسلمان، نان پاکستانی، نان انڈین بچوں پہ نہیں ہے. یہ ایڈیشنل برڈن اب پاکستان میں بھی ہے، اور جو پاکستانی لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کے، کیونکہ پاکستان میں بھی اب چیزیں بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا از ایگزیکٹلی دا سیم ایز اٹ از ان یورپ اور امریکہ ایز ان پاکستان. تو وہ بھی اسی سائیکولوجیکل اسٹریس سے گزر رہے ہیں جس اسٹریس سے یہاں پہ بچے گزر رہے ہیں. اب یورپین کچھ ملکوں میں انفارچونیٹلی جو ہمارے لوگ امیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں، جو کہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے سلائٹلی لیس ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اسی حالات میں رہ رہے ہیں جو کہ وہ پاکستان میں 20-30 سال 50 سال پہلے رہتے تھے. They don't want to mix with the local people کیونکہ یہاں پہ سب گورے ہیں، سب کافر ہیں، تو وہ ان سے مکس نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو اب ان کے بچے ڈائلاما میں ہیں. گھر میں اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم لوگوں نے مکس نہیں کرنا، یہ سب حرام چیزیں ہیں. اسکول میں ان کے بچے چائلڈ برتھ کے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکشول انٹرکورس کے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انسیمینیشن کے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کنسیپشن کیسے ہوتی ہے، زائگوٹ کیسے بنتا ہے. بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کو ڈسکس کرنے کی، تو کیا ان کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اسکول میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے. ایک تو یہ ڈائلاما. دوسرا ڈائلاما یہ ہے کہ ہمارے لوگ دے آر انفیئر، دے آر ڈسکریمنیٹری بٹوین دیئر ڈاٹرز اینڈ دیئر سنس. بیٹے نے 4 گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں، اس کی کوئی پرابلم نہیں، اس کو روک نہیں سکتے وہ اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے. بیٹی خدا نہ خواستہ اگر کسی لڑکے کا ذکر بھی کر دے تو دے ول فزیکلی، they will psychologically abuse her, they will threaten her, they will blackmail her. ابھی جو غزل نے بتایا ہے، this is absolutely no doubt کہ ہماری بچیاں خاص طور پہ ان ملکوں میں they are going through immense psychological trauma, suicide, anxiety, stress, depression because of the same situation, because they can't talk to parents. So additional dilemma ہے جو کہ ہمارے youth سفر کر رہے ہیں، اس کو parentage سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جب تک پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا پوری 2-3 جنریشنز، یو کینٹ ریزالو دس پرابلم. ایک بات میں لاسٹ بس اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ ایز پیرنٹس ہم کبھی کبھی اس ڈیلیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت کلوز. میں بھی اسی طرح کا ایک پیرنٹ تھا. I was a very young father. My son was born when I was 25. تو basically he grew up with me even at a university level. وہ جو ہے میں اپنے بیٹے کے دوستوں کے ساتھ باسکٹ بال کھیلتا تھا اور ایتھلیٹکس میں انوالو تھا، بیکاز یو نو there was not a huge age gap. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ we are very close friends اور یہ مجھ سے ہر چیز شیئر کرتا ہے. This is a delusion. جب آپ کے اور آپ کے بچے میں 2 decades کا بھی گیپ ہوگا تو آپ کا بچہ is not gonna share those kind of things with you that you think that he shares with you. The only thing really you can do for your child in all these circumstances is to educate them. جو ان and make them a confident person. ایجوکیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو سیکس ایجوکیشن دیں یا ریلیجیس ایجوکیشن دیں. You really have to instill confidence in them. اگر آپ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں گے which can only be instilled in the first 7 to 8 years of life in the house, اس کو ایک confident outspoken person بنائیں گے تو بچے کو اپنی convictions کا courage ہوگا. بچہ کھڑا ہو کے کہہ سکے گا کہ ہاں جو میں نے سمجھا ہے I can confidently say it, I believe in it and I will adhere to these things. یہ کانفیڈنس ہی ہے جو آپ اپنے بچے کے اندر انسٹل کریں گے تو وہ ان ٹراما سے ریلیٹیولی ڈیل کر سکتا ہے. albeit کہ temporarily they might bow to peer pressure while they are in universities, جیسے کہ مریم نے کہا, and they are in their freshman years and parties ہو رہی ہیں اور they have to bow to that pressure. But eventually if they have got a confident personality, when they leave the university they would know which side their bread is buttered, so to say. تو یہ میرا تھوڑا سا اس کے اوپر اوپینین تھا. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آلویز اینڈ ویری انسائٹفل. اور اگین وہ آپ کی بات سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ a lot of issues which the youth face are because of the you can say جو vicissitudes آپ کے یا جو ناہمواری ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر vis-a-vis parents themselves, the society themselves itself and the standard which it has set, and as well as a lot of things which go I mean جو ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں اور ایج ڈفرنس کی وجہ سے we are not actually able to grasp them. تو اس وجہ سے all the more need کہ ہم we sit down and do whatever we can, whatever best we can, because you see like
جیسے ابھی پینڈیمک کا نام اتنا مشہور ہو گیا، پینڈیمک ہی ہے یہ بھی ایک، بیکاز اٹس آل اوور. تو یہ جو یوتھ ایشوز ہیں اس کو بھی پینڈیمک کے طور پہ ٹریٹ کر کے اٹ نیڈس ڈیزاسٹر مینجمنٹ. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جب فلڈ آ جاتا ہے، ارتھکویک آتا ہے، تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں یو ٹیک ایکسٹرا اسٹیپس. تو یہ وہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ وی آر لیونگ ان دیٹ ایرا، ان دیٹ ٹائم کی جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جلد از جلد ہمیں دیکھنا چاہیے. اتنا آل امپریسنگ ہے کہ none of us can be and can do much about it by ourselves. So we have to sit down and see کہ اپنے سرکل میں، اپنے چھوٹا سا لمیٹڈ سرکل میں، بے شک آپ کا وہ گھر ہے، بے شک وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک ایسی جگہ کہ جہاں پہ یو فیل کہ یو کین کنٹریبیوٹ، تو اس کو اس پیئر پریشر کو یا اس پرابلم کو ایلیویٹ کریں. تو اگر ہم میں سے ہر آدمی اس ایشو کو ریئلائز کرے گا تو چلیں اپنی اپنی جگہ وی would be able to do something. Otherwise very soon we would be just saying کہ بھائی things are ہمارے ہاتھ سے گزر رہی ہیں. آلریڈی شاید یہ صورتحال ہو گئی ہے، لیکن again I would say کہ this is probably some of the last chance that we are passing through. Thank you so much. Thank you. Thank you. I can't agree more with Dr. Anwar, especially because there's this mentality here, at least where I am, where, you know, people constantly feel like they need to be in a relationship, they need to have a sexual life, and if you're a Muslim and you're a practicing Muslim, you know, that's not something that you, like, people view you weird if you say that you're a virgin or you're not dating someone, and that becomes this huge peer pressure kind of thing. So unless you're very confident in how you're displaying yourself and the mentality that you stand on, it becomes really difficult to cope with the environment. Right. Okay, so Ahmed, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ سب جو چیزیں ہیں یہ واقعی بہت ویوڈ ہو گئی ہیں، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بچوں کا جو یو کین سے کہ کانفیڈنس، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا بحال کریں، اس میں سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ آپ میں بچوں میں یہ چیزیں شروع سے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ وی آل آر ہیومنس، اور وی آل آر ہیومن اینڈ ہم مسٹیکس کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے. یو ایڈمٹ یور مسٹیکس ان فرنٹ آف دیم. اور جو لو آف اللہ ہے وہ آپ کے سینٹینسز سے ان میں جانا چاہیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ بچے دیے، اور ان میں کسی کی طرف نیگیٹیوٹی مت پیدا ہونے دیں. یعنی آپ اگر نیگیٹو ہوں گے ٹورڈز ادرس تو وہ تو آٹومیٹکلی اس کو ایک سینٹینس سے پک کریں گے. اور ابھی جیسے ریسنٹلی یعنی ہم لوگ 3 کانٹیننٹس میں، یعنی میری ایک بیٹی تو 3 کانٹیننٹس میں رہی ہے، لیکن ہم لوگ 2 کانٹیننٹس میں، اور پھر پاکستان ہمارا ہر سال وزٹ ہوتا تھا. یعنی بہت ہم لوگ ججمنٹل ہیں. ابھی یہ جیسے اگر آپ افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہماری معیشت خراب ہو جائے گی. اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ دس آیا وی ڈسکس ٹوڈے، تو اٹس ویری مچ اپلیکیبل ٹو دیٹ. اور یہ چیزیں انہیں ریسپیکٹ فار ادرس ان اینی سرکمسٹانسز. اور پھر یہ کہنا کہ مسلمان ہی صرف ویلیوز والے ہیں یہاں پہ، یعنی میں کینیڈا میں رہتی ہوں، ہم ساؤتھ افریقہ میں رہے ہیں، میری بیٹی نے میڈ اسکول آسٹریلیا سے کیا ہے، اینڈ انہیں یہ بتانا کہ ان کی ویلیوز نہیں ہیں. دے ور ویری گڈ فیملیز. یعنی ٹھیک ہے پرسنٹیج ہر جگہ پر ہوتی ہے، اور اگر کوئی بچہ آپ کو ویسا بھی ملتا ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کہو کہ اس کو سنبھال لو بیٹے، اس سے دوستی کرو، اس کا یعنی دے نو دیئر لمٹس کہ اگر ہم اس میں مزید آگے جائیں گے، لیکن ان کو بچانے کے لیے ان میں دوسروں کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا مت کریں. اور اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے کہ ہمارے بچے ان میں وہ ہو جائیں گے، ہم ان میں دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ نفرت ان کے اپنی ڈسٹرکشن کا باعث بنتی ہے. اور ہمیشہ بچے کو کہیں گے بیٹے آپ اچھی چیز کسی سے بھی سیکھ سکتے ہو، اٹ کین بی اینی ون، اور کوشش کرو اینڈ لیو دا ریزلٹس ٹو اللہ تعالی. جو آپ اپنی وہ کرنی ہے، اور جو
پازیٹیوٹی ان ایوری سچویشن ہے، یہی بچے میں کانفیڈینس پیدا کرتی ہے. ہم لوگ کو بیس اگر ہم نہیں دے رہے، یعنی اور بیس میں آپ کو بتاؤں، یو ہیو ٹو بی دا ایگزامپل. آپ یہاں پہ جتنے بھی ماشاءاللہ سکسیسفل پیرنٹس دیکھتے ہیں، وہ ان کا یہی ہے کہ آپ جتنا دوسرے کے لیے ریسپیکٹفل ہو سکتے ہیں، دوسرے کے لیے اوپن مائنڈیڈ ہو سکتے ہیں، آپ وہ ہوں. اور آپ باؤنڈریز بتاتے ہیں، اور بچے کو جب آپ لو آف اللہ پیدا کر دیتے ہیں نا، تو وہ پھر آٹومیٹکلی ہر چیز کو خود ہی ایویلویٹ کرنے لگ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ ساری پرابلمز آر دیئر، لیکن ان کا سلوشن یہ ہے کہ یہی بتاتے رہنا کہ یہ ہے وہ تو ہے، لیکن اب ناؤ وی ہیو ٹو چینج آور سیلفز. رائٹ، ٹھیک ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے. اور ایک اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے کہ جو پیرنٹس کا رول ماڈل بننا ہے، اور فرسٹ سیٹ آف لرننگ جیسے ماں ہوتی ہے، کہ اگر وہاں گڑبڑ ہے تو ظاہر ہے کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو کمپلین. اگر آپ نے وہ ایگزامپل سیٹ نہیں کیا، آپ نے وہ ویلیوز کو انکلکیٹ نہیں کیا جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ ان کو خود اپہولڈ نہیں کر رہے، تو پھر تو جو نتیجہ ہے وہ بالکل واضح ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پیرنٹل اس سلسلے میں رول ہے خاص طور سے، کہ دے ہیو ٹو ناٹ اونلی ناٹ بی وینڈکٹیو، آن دی ادر ہینڈ دے ہیو ٹو بی ویری ایگزمپلری ہیومن بینگس. یعنی پیرنٹس تو خیر وہ ہونا ہی چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے بھی ان کو ایسے مقام پہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے بچے ہیں دے فیل پراؤڈ ان کاپنگ دیئر پیرنٹس. اور ہم لوگ اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اب ہم لوگ ہر سال پاکستان جاتے ہیں بچوں کو لے کے، اور وہاں پہ جو پریشر ان کو ملتا ہے، یہاں پر اف دے ہیو ڈیسیژن دیئر فرینڈز ریسپیکٹ دیٹ. اف دے ہیو دیٹ ڈیسیژن ان پاکستان، لائک وہاں پر ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پینڈو آئے ہیں وہاں سے. اور why are they wearing shawl؟ لائک میری بیٹی مجھے کہتی کہ ماما I don't feel کہ میں کینیڈا میں برقع پہنوں، لیکن I would love to wear برقع in Pakistan, the way people behave towards you. تو یعنی اور وہاں پر وہ اگر جینس کے اوپر چادر لیتی ہے تو دوسرے لوگ اس کو زیادہ پریشر کرتے ہیں. تو پریشر تو ہوتا ہے، لیکن the thing is کہ at the end وہی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی، کانفیڈینس اگر ان میں ہوگا تو دے کین میک دا ڈیسیژن. لیکن ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے اگر ہم ان میں اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. We also have a reply in chat from Mrs. Amar, who says that she thinks that the main issue is because of media, and there's a lot of confusion for kids on what to do or what not to do. And she thinks that strong connection with Allah is the only solution for kids to be able to deal with these issues. And so our next participant is AJ Ahmed. Please go ahead. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. سر سب نے ویسے جو بات کی اس میں انپٹ دینا چاہوں گا کہ جیسے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں بچے کو روک کے رکھتے ہیں وہ انٹیگریٹ نہ ہو جائے. تو ایسے میرے خیال سے ایسے ہی ہمیں الاؤ کر، جیسے فار ایگزامپل اپنی مثال دیتا ہوں، جیسے میں ادھر یورپ میں پڑھنے آیا، تو جب آپ گروپس میں جاتے ہیں، جب آپ کو بھی آفر ڈرنک کرتے ہیں، تو میرے خیال سے وہی ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پیتا اور میں کیوں نہیں پینا چاہوں گا. فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم اگر دیکھ لیں 2 ہفتہ پہلے، تو فرینڈز وار ڈرنکنگ، وین دے آفرڈ می، دیٹس the time when I tell them کہ یہ بھائی نہیں، مجھے اس لیے نہیں پینی، یہ اگینسٹ مورل ویلیوز ہے، یہ اگینسٹ میرے فیتھ ہے. تو میرے خیال سے پیرنٹس کو سمجھنا، اگر یہ تھوڑی سی تعلیم اور تھوڑا سا اگر شروع سے ہی دے دینا، تو موقع پہ جب وہ ٹائم جب آپ کو آفر کرتے ہیں فار ڈرگز بھی، تو وہی ٹائم ہوتا ہے آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ میری عقل کو کس طرح معاف کرے گا. اور تو وہی ایگزیکٹ ٹائم ہے. میرے خیال سے غامدی صاحب نے بھی ایک کیا کہتے ہیں کسی شو میں ہی بتایا تھا کہ وہ یہی ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے وہ آپ ان کے اوپر اپنا علم اور اپنے دلائل سامنے رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہی میرے خیال سے انٹیگریٹ کرتے رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. اور جب وہ آپ کو آفر کریں تو جب آپ اتنا علم اور آپ اتنے کانفیڈینس ہوں کہ اور اپنے آپ کو اتنے گریپ ہو کہ آپ ان کے اندر انٹیگریٹ ہونے کے لیے وہ کرنے نہ لگ جائیں بس. تو میرا یہی بس پوائنٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے، سیلف اویئرنیس، سیلف ایجوکیشن، بالکل ٹھیک ہے. بالکل سر. You are Ghazal, please go ahead.
تھینک یو مریم. ڈاکٹر شہزاد، میں نے پہلے بھی اس پوائنٹ کی طرف سٹل وے میں اشارہ کیا تھا، بٹ مجھے لگا کہ شاید اس پہ تھوڑا سا اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو بہتر ہوگا. مٹیریلزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کا ہم ایز اے پیرنٹ بھی شکار ہیں، ہماری سوسائٹی بھی شکار ہے، اور ایونچولی ہمارے کڈس بھی شکار ہیں. آئی تھنک ہماری سوسائٹی نے مٹیریلزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، اور ہم سکسیس اور ہیپینس کو اس میجر سے تولتے اور ناپتے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریس کا پوائنٹ بنتا ہے، جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اگر بہتر سے بہتر فون ہے، بہتر سے بہتر گاڑی ہے، سو مچ سو کہ اب جہاں پر میں یہ ٹرینڈ دیکھتی ہوں لوگوں میں رشتے بناتے وقت، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں اپنی بیٹی بیاہنی ہے یا شادی کرنی ہے جہاں پر اس کو یہ اس کی ڈیمانڈس پوری ہو رہی ہیں. لڑکوں میں بھی یہی ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے. سو یہ ایک نیا چیز ہے جو کہ اسٹریس کا باعث بن رہی ہے، اور ہماری سوسائٹی اور ہم خود بھی اس کا شکار ہیں، اور ہم یہ اسٹریس اپنے بچوں میں بھی آگے ان ڈفرنٹ شیپس اینڈ فارمز انکلکیٹ کر رہے ہیں. بس یہی کہنا چاہ رہی تھی. ٹھیک کہا. اور یہ بات کہ جو نئی تہذیب ہے اس کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ یہ کہ جو دو چیزیں ہیں جن دونوں کی ہمیں ضرورت ہے، ایک جو مٹیریل بینیفٹس ہے اور ایک اسپرچل بینیفٹس ہیں، اگر یہ دونوں اپنی جگہ پہ ہوں اور ان کی جو نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں وہ بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ مٹیریلزم یا مٹیریلسٹک چیزوں کا شکار ہو جائیں، اسپرچل سائڈ ہے وہ سبٹریکٹ ہو جائے، تو چونکہ وہ ایک لیکن ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے، اس سے تو بھرنا ہے، تو پھر یہ ایکسیسو رویہ مٹیریلسٹک ہونے کا یہ پھر سامنے آتا ہے. تو ایبسولوٹلی کریکٹ. اور اس کا وہی جو ایسپیکٹ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک خدا سے دوری پیدا ہوئی ہوئی ہے، وہی ایتھیزم کا جو ایک بہت اسٹرانگ ویو ہے جو اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اور کرسچنز اور جوز اگینسٹ ایچ ادر، اٹ از مور آف آل دیز اگینسٹ ایتھیزم. سو سارے جو ابراہیمک فیتھس ہیں، ڈیوائن فیتھس ہیں، ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے وہ اس دہریت کا یا لادینیت کا یا ایتھیزم کا چیلنج ہے، جس میں اصل میں دنیا اصل چیز ہے. یعنی اس کا لازمی تقاضا یہ ہے جب آپ خدا کے انکار پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی مٹیریل بینیفٹ ہے جس میں ہیڈنزم جو ہے، جس میں whatever gives you pleasure is right, is the supreme right. تو ہیڈنسٹک فلسفی ہے which takes charge. تو یہ ہمیں بالکل ایز پیرنٹس یہ بتانا ہے، اور یہ ہمیں بار بار بتانا ہے کہ انسان is not mere flesh, there is something which is called the soul inside. اور اس کی بہت اچھے طریقے سے تربیت اور بتانا، اس کی ایگزامپلز ہیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف مسلمان اس کو پرچار کرتے ہیں یا بلیورز کرتے ہیں. شاید میں آپ کو بتایا تھا کہ ساکریٹیز جو ایک بڑے پرانے گریک فلاسفر ہیں، استاد ہیں افلاطون کے، انہوں نے اس چیز کو بہت اسٹریس کیا. ڈیوائن اسپارک کا اس کا نام دیا انہوں نے کہا there is this something inside us which is called the divine spark. اس کا انہوں نے الفاظ گریک زبان میں تو اور ہیں، لیکن جو انگریزی میں ترجمہ ہے کہ there is some this divine spark in us، یہ بتانے کے لیے کہ we have a soul inside of us which needs nourishment. اور اتفاق سے غزل آپ نے یہ بات کی تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس سول کی نرشمنٹ کا جو سب سے اہم طریقہ ہے یا ذریعہ ہے وہ مہینہ ہے جو اب آنے والا ہے. تو رمضان کے مہینے کے اندر وہ انسان کو اگر وہ چاہتا ہے اپنی جو اسپرچل سیلف کو بڑھانا، تو اینی وے کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، بیسکلی اسپرچولیٹی کو، اسپرچولیزم کو اور خدا کے وجود کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کا بھی ایک الگ سے بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت شدید ہم اس کے میں ناکام ہیں. اور ایتھیسٹک فلسفیز کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے رچرڈ ڈاکنز ہیں یا کرسٹوفر ہچنز ہیں یا بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، I think they are well in charge of the situation and they are well in charge of our younger generation's minds. Thank you very much, Dr. Saleem. We'll be moving over to the Q&A now. Sayyid Farhan, please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کیا وراثت کے بارے میں ایک سوال کر سکتا ہوں اس فورم؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، وہ آیت نمبر 12 کا وہ ٹکڑے نا، وہ انکان رجلن والا، جی ڈاکٹر صاحب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ وصیت اور وارث کرنے میں فرق کیا ہوگا، اور مرنے والا وصیت کیسے کرے گا اور وارث کیسے کرے گا؟ نہیں دیکھیں، وصیت تو اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کسی کو وارث نہیں بنایا،
اور وارث جو کہ ایئرز ان کو آپ کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نامزد کر دی ہیں، ابھی they have not come into play. تو اب آپ نے کوئی ول لکھنی ہے تو وہ آپ کو حق ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں. آپ وصیت جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پہ لکھ سکتے ہیں علاوہ رشتہ داری کے. آپ کسی چیریٹی کو دے سکتے ہیں، آپ کسی خاندان کے کسی اپنے فرد کو دے سکتے ہیں جو کہ آپ کا وارث بھی ہو سکتا ہے، ایئر آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی بنیاد رشتہ داری کا حق نہیں ہونا چاہیے بلکہ ضرورت یا خدمت کی وجہ ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے قرآن دونوں ورڈز کو الگ الگ استعمال کرتا ہے. وراثت کے لیے یورث کا الفاظ وہ الگ استعمال کرتا ہے، وصیت کے لیے الگ استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ پہلے وصیت ادا ہوگی اور قرض ادا ہوگا، پھر وراثت تقسیم کی جائے گی. مثلا میں نے اگر ول لکھی ہے کہ میرے فلاں فلاں جو چیز ہے وہ فلاں فلاں ادارے کو دے دی جائے یا چیریٹی کو دے دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرض ہے وہ ادا ہوگا، تو اگر سارے کا سارا پیسہ میری وصیت میں استعمال ہو گیا یا اس قرض کو جو میرے پہ تھا وہ استعمال ہو گیا، تو اب میرے پاس شاید نہ ہونے کے برابر یا کچھ بھی نہ بچے، تو اب میرے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ بھی جائز اور روا ہے. اس وجہ سے وصیت فوقیت پاتی ہے وراثت پہ. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وراثت کا تعلق ہی، یعنی وراثت arises only when there is left over from وصیت. تو اس کو جان لینا چاہیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس وصیت میں سوسائٹی کو سامنے رکھ کے، خاندان کو سامنے رکھ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد جو قانون وراثت جس ترتیب سے بیان ہوا ہے وہ پیسہ وہاں چلا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ وہاں اس کو نہیں لے جانا چاہتے، جو اس کا نیچرل پیٹرن ہے لا آف انہیریٹنس کا، اور کوئی اور امیڈیٹ نیڈ سامنے آ گئی ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی سارے کا سارا پیسہ آپ، یعنی آپ کے وارث بہت ہی سپر رچ ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی وصیت میں کسی اور چیریٹی کو آپ دے دیں، تو خدا نے آپ کے ہاتھ نہیں باندھے اس سلسلے میں. تو اس وجہ سے خدا نے اختیار دیا ہے آپ کو ایک انلمیٹڈ اپنی وصیت کرنے کا. صرف وہ وارثوں کے حق میں وصیت آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے کر دی ہے اور پیسہ بچ گیا ہے، یا نہیں کی اور پیسہ بچ گیا ہے، تو وہ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کر دیا ہے، جس ترتیب سے ہم اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر بچ جاتا ہے تو پھر آپ وارث مزید بنا سکتے ہیں اس بچے ہوئے ویلتھ کے اوپر. جیسے کہ ابھی آپ نے جو آیت پڑھی وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، تو وہاں پہ جب کسی کلالہ رشتہ دار کو آپ بناتے ہیں تو یہ بنانے کا اختیار ہی آپ کو تب ہے کہ جب کوئی وراثت آپ کے پاس بچ رہی ہے یا کوئی وارث موجود ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے کہنے پہ پھر میں نے اس کو کافی جو سورس آپ نے بتائے تھے وہ بھی دیکھا، پھر لوگوں سے ڈسکس بھی کیا ہے، تو میں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. غامدی صاحب نے بھی جو اس کی گرامیٹیکلی تفصیل کیا وہ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کانا چونکہ فعل ناقصہ ہے تو یہ سبب موت سے ہی مکمل ہوگا فعل، اور موت کے بعد جو کلالہ وارث ہوگا وہ اپنے کلالہ استحقاق کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ مرنے والے کے کہنے پہ وارث ہوگا. تو چونکہ وہ اکیلا وارث ہو رہا ہے یا کوئی مرد عورت جو وارث ہو رہا ہے، تو اس کے جو بہن بھائی ہیں نا وہ ان کا مرنے والے سے تعلق نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کے بہن بھائی ہوتے اور مرنے والے کے بھی وہ کلالہ ہوتے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی وارث ہوتے. تو یہاں سے وہ اخیافی کی بحث جو ہے پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو کلالہ وارث ہوا ہے یہ اپنے کلالہ استحقاق کی بنیاد پر وارث ہوا اور بسبب مرنے والے کی موت کے ہوا. تو اب اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو یہ اس کے اخیافی بہن بھائی کی بات کر رہی، وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں. نہیں، وہ پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی کلاسیکل سورسز نہیں پڑھی. مجھے نہیں معلوم آپ کن کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. یہ کوئی مفرد لوگ ہو سکتے ہیں. جو کچھ لکھا ہوا ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 176 میں بھی بہن بھائیوں کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی بہن بھائیوں کا ذکر ہے. تو اب یہاں پہ اخیافی مراد ہیں، اللاتی مراد ہیں یا عینی مراد ہیں؟ یہ ایک مارکت العرب مسئلہ ہے. وہ یہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں جو وہ خود کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ اخیافی بہن بھائی ہی مراد اس لیے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر، اور اس اجماع کے نتیجے میں سعد بن ابی وقاص کی قرات اس کو ری انفورس کرتی ہے. تو جیسے یہ اجماع ثابت ہو گیا تو اب آپ سے جو چیز نکل گئی ہے وہ یہ کہ اخیافی بہن بھائی نکل گئے ہیں. جو بچ گئے ہیں وہ کون سے؟ اللاتی اور حقیقی یا عینی کہہ لیجیے. تو آخری آیت میں اس کا ذکر ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ کلالہ کا، تو کلالہ کے بارے میں تو دیکھیے یہ ترجمہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں عام طور سے کہ یہ مفعول کے حوالے سے، یعنی یہ جو کلالہ وارث کے طور پہ، بلکہ وہ کلالہ کو زیادہ تر لوگ، بلکہ میرے علم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس سے مختلف ہو، وہ کلالہ کو اس کو مانتے ہیں کہ جس کا نہ والد ہے یا والدہ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے. اس وجہ سے دیکھیں وہ بنیاد میں فرق ہے.
تو جب تک اس بنیاد کو ریکنسائل نہیں کیا جائے گا یا اس پر گفتگو نہیں کی جائے گی، یہ جو اتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اول تو جو انہوں نے بات استدلال کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے کلاسیکل سورسز ایسا استدلال کرتے نہیں ہیں، لیکن چلیں اگر مان بھی لیا جائے تب بھی یہ فروعات میں گفتگو ہے. اصل سوال یہ کہ وہ کلالہ کس کو مانتے ہیں. پہلی سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر وہ کلالہ لا ولد کو مانتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کا نا والد ہے، لا ولد یا لا والد، تو آیت کا مطلب پھر اور ہوگا. اگر آپ کلالہ سے مراد وارث کو لیتے ہیں نہ کہ موروث کو، یعنی وصیت ایک ہے وصیت کرنے والے کو، وراثت بنانے والے کو کلالہ لینا، جیسے کہ عام طور سے لیا جاتا ہے، تو آیت کا اور مطلب ہوگا. اگر آپ اس سے مراد وارث کو لیتے ہیں تو آیت کا بالکل اور مطلب ہوگا. تو یہ سب چیزوں کو اصل میں پیش نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اور دیکھیے ہم تو اس جگہ پہ ہے نہیں کہ کسی کو زبردستی منوانا ہے کسی ایک استدلال میں، دونوں کا استدلال جو کلاسیکل سورسز سے واضح رہنا چاہیے. چنانچہ اگر وہ کوئی رائے رکھتے ہیں تو ان کو جو اصل کتابیں ہیں میراث کے بارے میں جو ہمارے جورسٹ اس طرح کرتے ہیں، میں ان کو اگر ان کو بہت دلچسپی ہے تو آپ ان کو جساس کی احکام القرآن ہے جو ایک بڑی اچھی کتاب ہے، یا ابن کثیر کی تفسیر ہے جس میں انہوں نے تفسیر بھی روایا کہ اسکالرس کی بات کو نسبتاً آسان طریقے سے بیان کیا ہے. ان کو اس کو سمجھنا چاہیے، ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی بات جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ان کو ہمیں بتانی چاہیے. یہ خود استدلال نیا کر لینا، چلیں اس کو تو اس کے میرٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی کلاسیکل اسکالرس کا استدلال ہے، یہ درست نہیں ہوگا. جی ٹھیک بات ہے آپ کی. اور جہاں تک چھوٹا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، 12 نمبر میں وہ کلالہ مانتے ہیں کلالہ رشتے دار کو، اور 76 میں وہ مانتے ہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ سر جو 12 نمبر کا ٹکڑا ہے نا، 12 نمبر آیت کا ٹکڑا ہے جو کلالہ ہے، اس میں وہ کلالہ رشتے دار کو مانتے ہیں. اور جو 76 ہے، میں کہہ رہا ہوں کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون اہل علم ہے یہ؟ یعنی حنفی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ شیعہ عالم ہے، سید اکبر شاہ صاحب ہیں. وہ دیکھیں شیعہ حضرات سے تو وہ ایک بالکل الگ ان کا طریقہ ہے ان آیات کو دیکھنے کا. اور میں تو اس وقت زیر بحث نہیں لے کے آیا اپنی اس پوری جو میراث کی سیریز میں، وہاں ہم نے فقہ جعفریہ کی جو استدلال ہے اس کو زیر بحث نہیں لے کے آیا. وہ ظاہر ہے کہ اس کے میں اسکوپ ذرا پھر اور آگے چلا جاتا، تو وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. اور اس میں اگر آپ کلالہ کے ورڈ کو جیسے کہ وہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کسی ایک مفہوم میں تو بہرحال آپ اس کو ماننا پڑے گا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ یہ لے رہے ہیں دوسری جگہ وہ لے رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ کلالہ پہ الف لام ہے، اس کا مطلب ہے ایک مخصوص کلالہ رشتہ داروں کی نوعیت پہ بات کی جا رہی ہے. تو ایک یہاں تو نکرہ آیا نا، یہاں تو آیا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، وہاں ہے يَسْأَلُونَكَ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وہاں الف لام آ چکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کلالہ کی مخصوص آپ یوں سمجھ لیجیے اشتہار ہے جو ذریعہ بحث. ٹھیک ہے تھینک یو. Our next question is from AJ Ahmed. Please go ahead. سر لاسٹ ویک آپ نے سورۃ العمران کی آیات ڈسکس کی تھی حدیثہ کے بارے میں، تو میرا اسی سے سوال ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دینی روایات تھی جو غلط تھی ان سب کو جو ہے ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ طریقہ نہ کرو جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں، تو ایسے ہمیں کئی سنت میں بھی اس چیز کا ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو، تصور تو پہلے سے ہی ہوگا نا کرسچنس کے نزدیک بھی، تو ان کے اس تصور کو بھی کئی نفی ملتی ہے. چلیں قرآن سے تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں جو ہے ایسے ہمیں کوئی ان پٹ نہیں ملتی کہ وہ ایسے واپسی آئیں گے، لیکن پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ایک روایت چلتی آ رہی کہ لوگ سمجھتے آ رہے ہیں کرسچن بھی، لیکن اس وسلم نے کہیں ایسے ہمیں ملتا ہے موقع کہ اس وسلم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہو کہ ہاں بھائی یہ تو غلط چیز ہے، یہ نہیں آئیں گے، اور ان چیز کو نفی کیا ہو. دیکھیں میں تو یہ بات بہت دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں اور حدیث کے کورس میں بار بار بتا چکا ہوں، پھر سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حدیث کیا چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے اور انہوں نے گفتگو شروع کر دی، ان کے ذہن میں بات آئی. ہر حدیث، اور یہ میں بالکل سٹریس کے ساتھ بول رہا ہوں، تمام احادیث اپنی نیچر میں سچویشنل ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے سوال کر لیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، تو کسی نے کوئی تحریک بن گئی، اب اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامنٹ کر دیا. اصل میں ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے بیٹھے چوپال میں انہوں نے کہا ہوگا آپ میں گھر سے حدیث آج دیتا ہوں یا اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہی وہ ملیکہ ہے، غلط فہمی ہے. اس کو اگر آپ اس کو نہیں گہرائی میں سمجھیں گے تو آئے دن ذہن میں سوال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. تو یہ اصل میں وہ حادثاتی علم ہے یہ حادثاتی علم، یعنی جو واقعے سے پیدا ہوتا ہے.
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہارات بھی بیان ہوتے ہیں، اس کے اندر سوالوں کے جواب بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک سچویشن پہ کامنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر دوسری جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک راوی جو بیان کر رہا ہے وہ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ کہیں مجلس برپا ہے تو وہ آدھی ٹائم گزر چکا اور درمیان میں داخل ہو گیا، اس نے اتنی بات لی اور آگے بیان کر دی، اور اس کے نتیجے میں اس انداز سے بیان کی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا ہے. تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبوت کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب تک کوئی ایشو نہیں پیدا ہوگا وہ رپورٹ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلیم نہیں دینے بیٹھے، وہ تو کہتے ہیں میں تعلیماً قرآن کے لیے آیا ہوں اور سنت اپنی جو اسٹیبلش عمل ہے وہ دینے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی توضیح کسی نے کرنی ہے تو آگے وہ پوچھ سکتا ہے، اس کو تو ایسے ہی ہے جیسے وہ موجود تھے. تو اگر کوئی سوال پوچھتا ہے مسیح کے بارے میں تو یقیناً وہ جواب دے دیتے، لیکن اصولی طور پہ انہوں نے یہ باتیں بہت دفعہ کہیں اور یہ کہا کہ لا نبی علیہ بات کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ختم نبوت ہی کی اس آیت کی روشنی میں سوال جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. یہ ایک بڑی صریح بات ہے. اس کی اگرچہ یہ ظاہر ایک اور نوعیت کی بات ہے، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی حدیث سے وہ توقع نہ کیجیے جس کے لیے وہ اس کی تدوین نہیں ہوئی. نہیں سر وہ بات آپ کی صحیح ہے، نہیں یہ بات تو میں نے آپ کی سنی بھی ہوئی اور آج ہی آپ کا لیکچر سنا تھا حدیث کے بارے میں. لیکن میں جیسے فار ایگزامپل آپ مثال تو کہ وسلم جیسے قبر پہ کھڑے ہوتے یہودی نے کہا ہم بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں عالم، تو آپ نے بیٹھ گئے، تو ایسے یہ کہ وہ ایسے دینی تصور سمجھتے تھے کہ قبروں پہ کھڑا ہوں. تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایون کوئی تحریک خارج سے آنی چاہیے تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا تو نہیں فوراً کہہ دیں گے کہ یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کسی نے سوال کرنا چاہیے تھا، کسی کو کوئی واقعہ ہونا چاہیے تھا، یعنی کوئی ایکسٹرنل سٹیمولس ہونا چاہیے، پھر پروفٹ کچھ کہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ خود بخود ایک بات کر دیں گے. دیکھو یہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ حضرت مسیح کے بارے میں انہوں نے کہا زندہ اٹھا لی، حالانکہ وہ نہیں اٹھائے گئے. یہ کہتے ہیں واپس آنا ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں آنا. وہ کبھی گفتگو میں اس طرح پہل نہیں کریں گے، یعنی آپ سمجھیں انیشیٹ نہیں کریں گے بات جب تک کہ ان سے کیا نہیں جائے گا معاملہ. تو پورے ہمیں اس جو علم ہے حجپور حدیث اس میں کسی نے آج تک مطلب سوال نہیں کیا سوائے اس کے جو یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ انہوں نے نبوت کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ ذلی ہے، چاہے وہ بروزی ہے، چاہے وہ پہلے آ چکا ہوا ہے. یہ ایک اصولی بات ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہوئی ہے اور کسی نبی نے نہیں آنا. یہ تعویل کرنا کہ جی ایک پرانے نبی دوبارہ آ رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کوئی بات بتائیں، وہ قرآن مجید کر چکا ہے وہ کام. اس بات میں یہی تھا کہ کسی نے ایسا کیا ان سے کوئی پوچھا ہو یا ہمارے پاس ایسا کوئی کنٹینٹ آیا، تو بس یہی میرا سوال تھا. ایسے میرے علم کی حد تک تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہو اور شاید دلیل میں نہ ہو. صحیح سر، شکریہ سر، یہی کنفرم کر رہا تھا. Next question is from Ayan Zuberi. Please go ahead. Thank you. Assalamu alaikum, sir. I just had a question. What exactly are the Gospels? Like, are they a revealed book or are they like a Hadith collection? What exactly are they? Thank you. یعنی آپ اس کا اگر یونرا کلاسیفائی کرنا چاہیں نا تو یہ سیرت سے ریلیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں. These are basically biographies of the Prophet Jesus written by various disciples or various people, and in between these words of biography we have a strong narration جس میں at times Jesus کے words ہیں جو وہ verbatim quote کر دیتے ہیں. تو جیسے آپ بایوگرافی لکھتے ہیں تو یو رائٹ اباؤٹ اے پرسن، اس کی ہسٹری ہے، اس کے بارے میں ہے، اور بعض دفعہ verbatim آپ اس کی بات کو کر دیتے ہیں. تو the closest resemblance I would say is that they are biographies of Jesus, or close to a biography of Jesus. Not exactly, کیونکہ biography کا ایک genre تو آپ کو پتہ ہے اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے، لیکن جس سینس سے یا جس کیٹیگری سے آپ ملا سکتے ہیں اس کو، as far as I think, I mean I can be wrong، اس سے بہتر بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے biographies ہیں. Okay, so as that biographical detail is being narrated, a scripture would then be sort of as an excerpt be quoted within. جی جیسے وہ ریڈ لیٹر بائبل کا آپ نے پڑھا ہو نا، تو ریڈ لیٹر بائبل میں جو جیسس کے الفاظ تھے they are now cited in red. So they were words which were divinely revealed or supposedly divinely revealed. We don't have the original. تو وہ ان کی وہ کنٹینٹ ہے جو ڈیوائن کنٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں. All right, okay, thank you. We have Najia next, who wanted to add a bit more to the discussion. Najia, please go ahead.
अस्सलाम वालेकुम साहब, मुझे एक तो सुम्बल का शुक्रिया अदा करना था, उन्होंने एक बहुत मजे की बात बताई जो मुझे अक्सर मैं आपसे पूछना चाहती थी और रुक जाती थी। हमारे पेरेंट्स हमें मना कर देते थे कि दिस इज गुड कंपनी एंड दिस इज बैड कंपनी, दीज आर द पीपल यू शुड एंगेज विद एंड दीज आर द पीपल यू शुडंट। और मुझे अपने बच्चों को बताते हुए कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको ये डिक्टेशन दूं, लेकिन सुम्बल की बात सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि we should let them know that we have confidence in them and they can learn good things apparently from bad experiences also. ये और दूसरी चीज क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं सोशल मीडिया से भी बहुत ज्यादा एंगेज करती हूँ, सो दैट मुझे पता हो कि अभी क्या दुनिया के मसाइल है, क्या चल रहा है। तो I recently, not recently, some time back, I found out, I was talking to my daughter about faith in Allah और हमें क्या सुकून देता है। तो she came to me and said, Mama, what about the daily affirmations? The daily affirmations are also like सुबह शाम के जो आप हम दुआएं पढ़ते हैं। I was just taken aback and I did some research about it. तो जो एथियस्टिक स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें मेडिटेशन भी है, माइंडफुलनेस भी है, बहुत माइंडफुल डिसीजन मेकिंग है, कॉन्टेम्पलेटिव डिसीजन, कॉन्शियंशियस डिसीजन मेकिंग है, मैनिफेस्टेशंस हैं। ये सारे जो चीजें हैं अपेरेंटली बच्चों को जो एक्सपीरियंसेस सोशल मीडिया से मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि पीस तो एथियस्ट लोगों के पास भी है। तो यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर फेथ को स्ट्रॉन्ग करें, तो इस वक्त जो है हमारे सामने, अब तक तो हमने तो यही सोचा था कि सुकून तो अल्लाह ताला की याद में है, लेकिन अगर आप उन अल्फाज को पढ़ें कि जो डेली अफर्मेशन के अल्फाज होते हैं, नॉट ओनली वो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज इंसानों में क्रिएट करते हैं, they try to connect themselves with the universe and I'm sending out positive energy and it is coming back to me. बहुत लंबी कहानी है and I think this is also one potentially very looming danger if we talk about Muslim youth. जी, absolutely correct, and this needs to be addressed in an equal way. तो ये तो देखिए ना, हम तो enumerate ही कर सकते हैं challenges, उनकी एक लामतनाही unending list है, but you have to start with the topmost and prioritize your whole endeavor. Otherwise, so these challenges they keep popping up. तो इसमें तो इजाफा ही हो सकता है आगे, लेकिन again, as I said, our work is cut out. Thank you. Dr. Anwar, you're up next. Sorry, Dr. Shehzad. I don't want this to turn into a discussion between the participants, but I really couldn't help trying to make a comment on Najia's comment. I'm afraid I disagree with Najia on the affirmations being an atheistic ritual. ये जो affirmations और visualizations और positive energy की जो नाजिया बात कर रही हैं, I've been reading these books for the last 15-20 years. बहुत इसमें मशहूर author जो शुरू से हैं, Eckhart Tolle और Wayne Dyer, जो लोग daily affirmations की बात करते हैं, they are all very theistic people. They believe in God. They might not necessarily believe in an Abrahamic God, but they believe in a God. जब ये यूनिवर्स का जिक्र करते हैं, और यूनिवर्स का नाजिया ठीक कह रही हैं, यूनिवर्स का जिक्र जो है ये इज अ वेरी कॉमन इन बुक्स में बहुत होता है कि डू दिस एंड द यूनिवर्स विल गिव बैक टू। जैसे आप चैरिटी की बात कर रहे थे शुरू में, आपने कहा कि चैरिटी ने तो अल्लाह आपको वापस देगा, ठीक है। अगर आप टोल की किताब में जाके देखें या डायर की किताब में देखें तो कहेगा कि चैरिटी दें, यूनिवर्स आपको वापस देगी। बात वो बिल्कुल वही करेगा, लेकिन अल्लाह की जगह यूनिवर्स को रिप्लेस कर देगा। तो they tell you some really really good things. I don't think we should stop our children reading these books. हमें उनको ये बताना चाहिए कि इस बुक्स में जिस चीज को यूनिवर्स कहा जा रहा है या जिस सुपर डाइटी की बात की जा रही है वो अल्लाह है। You know, he is the God. He is call it God, call it Yahweh, call it Jesus, call it whatever. You know, ये हम उसको अल्लाह कहते हैं। You know, this is the God of Ibrahim. तो I think इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखना चाहिए। These books are a huge resource. They are a massive resource, and I think we should tell our children to dip into it. All my kids have been reading these books since I put them into our Audible library, and they have benefited from it a lot. I think we would agree with you. I think Najia भी आपसे शायद agree करेंगे कि जैसे अभी सुम्बुल ने भी कहा कि मतलब you have to find the good everywhere. तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि you don't find that good. The only thing is that you need to स्क्रूटनाइज के भाई वो गुड के साथ जो है चीज लिपटी हुई आ रही है, या तो उसको आप रीफ्रेम करेंगे या रीफ्रेज करेंगे या उसका वो हिस्सा you'll just critique, लेकिन it doesn't mean कि आप you give up things. It should not mean, I would say, and I think we have to gather good from wherever we can get it. Yeah, without turning into debate, so I will just like to take it. मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि बस ये कहूँ कि we should shun those because you cannot stop them. So
ابھی کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسلامک فیتھ کو مضبوط کیا جائے تو یہاں پہ اس کو ایز این ایڈیشنل چیز آپ کو خود پتا ہونی چاہیے کہ دیز آر دا تھنگس چلڈرن آر گوئنگ ٹو بی انگیجنگ ود. تو میڈیٹیشن کی بات ان کے اطراف میں بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جب ہم انہیں دعا سے سکھا رہے ہوتے ہیں تو دے برنگ او ماما دیٹ the person I know, that person doesn't believe in religion, لیکن وہ بھی میڈیٹیشن کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو پہلے آپ کے پاس ایک ڈائکاٹمی تھی نا کہ یہ ریلیجس پاتھ ہے اور یہ ریلیجس پاتھ نہیں ہے, تو وہ لائن اب بلر ہو چکی ہے. تو اب آپ ان کو بہت اسٹرکٹلی نہیں بتا سکتے کہ یہ اسلام کا ہی راستہ ہے اور یہی آپ کو سکون دے رہا ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی وہ بھی سکون کی بات کر رہے ہیں, دیٹس ناٹ اسلام کا راستہ. بالکل چیلنج بڑھ گیا ہے. لیکن میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیے مذہب کا جو اصل کنٹریبیوشن ہے وہ زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کے بعد کی زندگی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر سکون آپ کو دوسرے فیتھس بھی کسی نہ کسی پہلو سے دے دیں, لیکن جو اصل سوال ہے کہ یہ ڈیتھ کیا چیز ہے, ڈیتھ کے بعد کیا ہونے والا ہے, از دیئر لائف آفٹر ڈیتھ اور ناٹ. اگر نہیں ہے تو پھر بڑے سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو بچوں کو آپ یہ ضرور بتائیں کہ جو ایسی فلاسفیز ہیں جس سے دنیا میں آپ کو سکون ملتا ہے یہ ضرور ہے حاصل کریں, لیکن اس کا کیا بنے گا کہ جب آپ کو سکون کی ضرورت ہوگی مرنے کے بعد, اور وہ اس وقت آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا, اور یہاں کی جو ایتھیسٹک فلاسفیز میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوں گی. تو آئی تھنک وہ ڈائمینشن ہے وہ ایک بہت کریٹیکلی ایور پریزنٹ ڈائمینشن ہے. I think we just need to inculcate it in their minds. The missing option ابھی تک جو مجھے وہاں نظر آتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ. سیلف اشورڈنس ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں ہے. تو اب تک جو میری ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ the only difference here is that religion talks about a lot of accountability. Even if you are going through any disappointment and you have to live through toxic places too, but there is a reward. So whatever you are doing, there is a reward for yourself now and reward in the hereafter. Perhaps something is not giving you peace now, but then perhaps it will promise some greater reward in the end. So اب تک تو مجھے یہی ایک پوائنٹ نظر آتا ہے جو ڈفرنس ہے دونوں. جی وہ تو وہی ہے, بیکاز دیٹ میکس اے ڈفرنس نا. اکاؤنٹیبلٹی آخرت ہے کیا اصل میں؟ اکاؤنٹیبلٹی یا اس کا کانسیکوینس ہے اس اکاؤنٹیبلٹی کا. تو وہ دنیا میں نہیں ہو رہی ہے, دنیا جو زیادتی یا ظلم ہے, تو اگر آپ اس کو روا رکھیں گے تو پھر آپ کو اور طرح کی ڈسسیٹسفیکشن ہوگی کہ اپنا سکون تو آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم ہو رہا ہے اور جو ظالم ہے وہ خوش بہت ہے. تو اسی طرح things that be pointed out and they can make sense. Ahmed, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بس مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اپنے ایکسپیرینس سے میرا ہمبل اوپینین ہے وہ یہ کہ بچے میں شروع سے اللہ کی محبت ڈالیں. محبت اس طرح کے یعنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لک ایٹ یور ہینڈس ہاؤ بیوٹیفل دے آر, لک ایٹ دی اسکائی, اور وہ آپ کو باؤنس بیک کرتی ہیں وہ چیزیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, اس کے بعد دیر آر پیرنٹس جو پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کے ریزلٹس وہ نہیں ہوتے, باقی پھر آپ چھوڑ دیتے ہو اللہ تعالیٰ پہ. اور ایک چیز یہ سوچ لینا کہ ہم اپنے بچوں کی اللہ سے زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ. بس چھوڑ دیں جتنا آپ یعنی انہیں اللہ کی محبت ڈال کے کتاب ایک دفعہ ترجمے سے پڑھنا وہ سیکھ لیں. That's all you can do. The rest is اللہ تعالیٰ. تو بس آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, thank you. Thank you. That was it for all the raised hands that we had today, and we're almost just on time. Thank you, Dr. Thank you, Mariam. Okay, thank you all of you. Inshallah, we'll see each other next week.